الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ مائدہ کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی ہم تفسیر کرتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی بات جو ڈسکس کی جاتی ہے، ذکر کی جاتی ہے، اس میں ایک بات آتی ہے شان نزول۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کس وقت نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں تین باتیں جاننی ہے کہ یہ صورت بالکل قرآن کریم کی آخری صورت مانی جاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت اب دنیا سے رخصت فرمانے کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے دین اسلام کو مکمل بھی فرمانا ہے، اور اسلام کے تعلق سے اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں وہ سب بھی اللہ کو مکمل فرمانے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے بے شمار احکامات فرمائے۔ اس میں ہم نے کچھ مختصر تفصیل کل ذکر کی تھی کہ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا جانور، مثال کے طور پر آپ غیر احرام کے دنوں میں آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، آپ کسی حلال جانور کا، پرندے کا شکار کر سکتے ہیں، نیل گائے کا، ہرن کا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن احرام کی حالت میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا شکار کرنا حرام کر دیا ہے۔ تو کچھ لوگ سوال کرنے لگے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ، کہ جو چیزیں پہلے سے حلال ہیں ان چیزوں کو احرام کی حالت میں کیوں حرام کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کا سیدھا سیدھا جواب دیا کہ دراصل ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اپنے بندے کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی چیزیں قرآن کریم میں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن کریم میں جو بھی چیزیں نازل فرماتے ہیں ہم وہی چیزیں نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ آپ سب لوگ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں، عربی کی طالبات ہیں، آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ یہاں پر جس طریقے سے بات کو ارشاد فرمایا گیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر نکرہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایک خبر کے طور پر ہم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی ہم قرآن کریم میں چیزیں نازل فرماتے ہیں من القرآن، قرآن میں سے ما ہوا شفا، وہ شفا کے علاوہ، وہ راحت کے علاوہ، وہ سکون کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور دوسری بات کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔
تو یہ احکام اس لیے نازل فرماتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو سکون مل سکے، تاکہ ایمان والوں کو رحمت مل سکے، تاکہ ایمان والوں پر رحمت نازل کی جا سکے۔ انہی واقعات میں، انہی احکامات کی فہرست میں اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو آگے جاری فرمایا اور فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ اے مسلمانوں تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، والدم، خون کو حرام کر دیا گیا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا ہے، وما اہل، اہل یحل کا مطلب ہوتا ہے نام پکارنا، جیسے ہم لوگ جب کسی کے یہاں تحلیل بولتے ہیں، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تو وما اہل لغیر اللہ بھی، ایسا جانور بھی اللہ رب العزت نے اسلام میں، اسلام کے ماننے والوں پر حرام کر دیا ہے، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، کسی بت کا نام لیا جائے، کسی چڑھاوے کے نام پر، کسی دیوی کے نام پر، کسی مورتی کے نام پر، کسی غیر اللہ کے نام پر، کسی نیتا کے نام پر، یا کسی اور کسی گنگا کے نام پر، ندی کے نام پر، برگد کے نام پر، تو وہ سب چیزیں یہاں پر ماں کا استعمال ہوا ہے۔ آپ عربی کے اسٹوڈنٹ ہے بابو، وما مما ماں استعمال کیا ہے، وما کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، اور یہاں پر تاکید فرمائی لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ ماں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو، چاہے وہ نان لیونگ تھنگ ہو، چاہے وہ ذوی العقول ہو، چاہے وہ غیر ذوی العقول ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد میں جانوروں کی تفصیل کو اور آگے بیان کیا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ والمنخنقۃ، ایسا جانور بھی ہم نے حرام کر دیا ہے جو جس کی موت گلا گھٹنے سے ہو جائے۔ کوئی جانور ایسا ہے کہ اپنے کھونٹے پر مدا ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے رسی اس کے گلے میں لپٹ گئی اور اس کا دم گھٹ گیا، تو والمنخنقۃ، ایسا جانور جس کی موت دم گھٹنے سے ہو جائے، گلے میں کوئی پھندا لگ گیا ہے، کوئی رسی الجھ گئی ہے، یا کسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، والمنخنقۃ والموقوذۃ، ایسا جانور بھی حرام کر دیا گیا ہے جس کی موت چوٹ لگنے سے ہو جائے، والموقوذہ، چوٹ لگنے سے جس کی موت ہو جائے، والمتردیہ، جو جانور گر کر کے مر جائے، پاؤں پھسل کر کے گر گیا اور گرنے کے بعد اس کی موت ہو گئی، والنطیحہ، ایسا جانور جس کی موت سینگ لگنے سے ہو جائے۔ تو یہاں پر چار قسمیں جانور کی بتائی گئی، پانچ چیزیں یہاں پر بنیادی طور پر بتائی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، اور یہاں پر مردار کہہ دینا کافی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی باقاعدہ تفصیل آگے بیان فرمائی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے کہ مردار میں والمنخنقہ، جس کی موت گلا گھٹنے سے ہو جائے، والموقوذہ، جس کی موت چوٹ لگنے سے ہو جائے، والمتردیہ، جس کی موت اوپر سے نیچے گرنے پر موت ہو جائے، والنطیحہ، جس کی سینگ لگنے سے موت ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ بھی مردار ہے، یہ بھی مردار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی رحمت کے لیے، اپنے بندے کی شفا کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایسے جانور بھی حرام ہیں جن کی موت ان وجوہات سے ہوئی ہو۔ اللہ نے آگے فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، اے ایمان والو تمہارے لیے وہ جانور بھی حرام ہیں، ما اکل السبع، جن کو کسی درندے نے کھایا ہو۔ السبع بولتے ہیں اس جانور کو جو ایک طرح کا یعنی ماساہاری جس کو ہم بولتے ہیں، گیدڑ، شیر، بھیڑیا، چیتا، ٹائیگر، یہ سب السبع میں کہا تھا، السبع سباع۔ تو وہ جانور بھی جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، مطلب کوئی درندہ ہے، مثال کے طور پر شیر ہے، شیر نے کیا کیا کہ کسی ہرن کو پکڑ لیا، ہرن کا شکار کیا، اور کسی انسان کو دیکھ کر کے وہ شیر وہاں سے بھاگ گیا اپنے اس ہرن کے شکار کو، تو انسان کے لیے وہ ہرن کھانا بھی جائز نہیں ہے، اسے ایک ایمان والے کے لیے۔ تو اللہ نے صاف اور واضح طور پر فرمایا وما، وما، یہ جو ماں یہاں پر جو آ رہا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ یہاں پہ آپ اگر عربی کے آپ اگر عربی سے اگر آپ اچھے سے واقف ہے تو ماں کی کیپیسٹی کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وما اکل السبع، وہ کتنا بھی کھایا ہو، کتنی بھی کوانٹٹی میں کھایا ہو کسی درندے نے، الا ما زکیتم، مگر یہ کہ تم اس کو پاکیزہ بنا لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جانور ایسا تھا جس کو کسی درندے نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد وہ آپ کو دیکھ کر کے وہاں سے بھاگ گیا، تو اگر آپ نے ایسا کوئی درندہ جانور تھا جو آپ جس کو شکار کے لیے آپ استعمال کرتے تھے، مثال کے طور پر کتا ہے، کتے کو آپ نے پالا، اس کو ٹرینڈ کیا، جس کی تفصیل آگے آ بھی رہی ہے، تو اگر وہ کتا آپ کے لیے شکار کرتا ہے، یا کوئی باز ہے، باز، آپ نے باز کو اتنا ٹرینڈ کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہی شکار کرتا ہے، وہ آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ کا کہنا مانتا ہے، آپ جب اس کو آسمان پر اڑتے ہوئے کو بلاتے ہیں تو وہ آپ کی بات پر لبیک کہتا ہے، تو اللہ ما زکی تم، زکا یزکی، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ بنانا، اچھا بنانا، نیک بنانا، اس کو پاکیزہ کر لینا۔
اس کو صاف کر لینا، الا ما زکیتم، اگر تم نے ایسے جانور کو اگر تم نے پاکیزہ بنا لیا ہے، وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور اللہ نے فرمایا وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں جو ذبح کیے گئے ہوں، سلوٹر کیے گئے ہوں، علن نصبی، علن نصبی کسی تھان پر، کوئی خاص جگہ ہے، پیپل کا پیڑ ہے، اور وہاں پر اس پیپل کے پیڑ کے نیچے وہاں پر کچھ آپ گئے اور جا کر کے وہاں پہ کسی چیز کو ذبح کیا گیا، تو وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اے ایمان والو تمہارے لیے یہ چیز بھی حرام رکھی گئی ہے کہ تم فال نکالو، تیروں کے ساتھ فال نکالو۔ دراصل عربوں میں رواج کیا تھا پہلا، عربوں کے اندر رواج تھا کہ وہ اپنی ترکش سے تیر نکالتے، اور تیر نکالنے کے بعد میں پھر وہ اس تیر کو چھوڑتے تھے، اور عربی میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان تیروں پر کسی پر لکھا رہتا تھا لا، کسی پر لکھا رہتا تھا نعم۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور نام کا مطلب ہوتا ہے یس، ہاں۔ یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے کہ اپنی ترکش سے تیر کو نکالتے، اور نکالنے کے بعد میں بن دیکھے اس کو چھوڑتے، اس کو چلاتے، اگر تیر پر لا لکھا ہوا آتا تو وہ کام کرتے نہیں تھے، اور اگر تیر پر نام لکھا رہتا یعنی یس لکھا رہتا وہ اس کام کو کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس طرح سے پھال نکالنا یہ سب اسلام کے اندر حرام کر دیا گیا۔ آج کل بھی ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے دیہات میں ہمارے مسلمانوں میں خاص طور سے خواتین میں اس طرح کے غلط رسومات رائج ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہیں کسی راستے سے اور سامنے سے ایک بلی گزر جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا راستہ بلی نے کاٹ دیا ہے، اب اس کام کو کرنا غلط ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طریقے سے کسی بلی کے گزرنے سے، کسی تیر کے چلانے سے، کسی گھر پر الو کے بیٹھنے سے چیزوں میں نحوست پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شاعر تو کہتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ یہ شعر ہی غلط ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کہنا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، یہ شعر نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے غلط ہے۔ کیونکہ اسلام میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کسی جانور کا اڑنا بیٹھنا، بلی کا راستہ کاٹنا، تیر کا پہنچانا، یہ سب اسلام میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، ذالکم فسق، یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں۔ یعنی کیا کیا گناہ کی چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ نے یہاں پر پوری تفصیل فرمائی ہے کہ تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کر دی گئی۔ خون تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، مردار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت، اور وہ سب جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ پر جن پر اللہ کے نام کے علاوہ لیا گیا ہو، وہ جانور جس کی موت گلا گھٹنے سے ہو گئی ہو، جو گر کر کے مر گیا ہو، جس چوٹ سے مر گیا ہو، سینگ سے مر گیا ہو، یا کسی درندے نے کسی جانور کو کھا لیا ہو، اور وہ سب چیز بھی جس کو کسی تھان پر، کسی خاص جگہ پر، کسی گنگا کے کنارے، کسی نہر کے کنارے، کسی برگد بینین ٹری یعنی برگد کے پیڑ کی جڑ کے برابر میں جس کو ذبح کیا گیا ہو، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیر سے پھال نکالنا، یہ ساری چیزیں ذالکم فسق، یہاں پر ذالکم استعمال ہوا ہے کہ مسلمانوں یہ ساری کی ساری چیزیں فسق ہیں۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا مسلمانوں ضروری ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اے مسلمانوں میں نے تمہیں اتنا پیارا دین دیا ہے، تمہیں کھانے کا سلیقہ دیا، کیا تمہیں چیزیں کھانی ہیں، کیا چیزیں تمہیں نہیں کھانی ہیں۔ ایک خوبصورت اسلام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں جو شریعتیں نازل ہوتی تھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت نوح وغیرہ وغیرہ، جو سابقین جو انبیاء ہوئے ان پر جو شریعت نازل ہوتی تھی، اس میں دو طریقے سے آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیزیں جو شریعت نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العزت نے نگیٹو لسٹ کا رواج رکھا۔ نگیٹو لسٹ، نگیٹو لسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا گیا کہ دیکھو اے محمد، تمہارے لیے، تمہاری شریعت میں، تمہاری امتیوں کے لیے، تمہارے متبعین کے لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں، مطلب آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کا ذکر کر دیا گیا وہ سب چیزیں تو حرام کر دی گئیں، اور جو چیزیں ذکر نہیں کی گئی مطلب وہ سب چیزیں حلال ہیں، ان کو آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے انبیاء جو ہوئے ہیں، سابقین انبیاء ہوئے، ان کی شریعت میں جو حرام کا اور حلال کا جو کانسیپٹ نازل کیا وہ پازیٹیو لسٹ کے ذریعے سے کیا۔ پازیٹیو لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمہارے لیے یہ چیزیں حلال ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو فرق محسوس کریں گے آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ یہ والی چیز نہیں کھا سکتے، آپ مردار نہیں کھا سکتے، خون نہیں استعمال کر سکتے آپ،
آپ جانور جو مرا ہوا مردار جانور ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ پہلے انبیاء پر چیزیں نازل ہوتی تھیں، احکام نازل ہوتے تھے، تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اے پیغمبر، اے میرے پیغمبر، یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، پازیٹیو لسٹ کا استعمال ہوتا تھا کہ آپ یہ چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ آپ کے لیے حرام ہیں۔ تو یہ ہماری شریعت کا، یعنی شریعت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں احکام نگیٹو لسٹ کے ذریعے سے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، الیوم، آج میں نے، الیوم، آج، یئس الذین کفروا من دینکم، یئسا، یئسو باب سمیہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، اپسیٹ ہونا، دکھی ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج یئس الذین کفروا، وہ لوگ، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، آج ایسے لوگ مایوس ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ من دینکم، تمہارے دین سے۔ یعنی یہ کافر لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی محمد ان پڑھ آدمی ہے، عرب کی جگہ میں، عرب کے ایک ریگستانی علاقے میں پیدا ہوا ہے، جو اپنے آپ میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ تو چند دنوں کا آدمی ہے، اس کی جو پالیسی ہے، اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کا جو منصوبہ ہے، اس کا جو مشن ہے، وہ تو 4-5 دن کا ہے، وہ تو آنے والے وقت میں ختم ہو جائے گا، کون مانے گا اس کی بات کو؟ وہ لوگ برابر یہ کوشش کرتے رہے کہ یہ دین کسی طرح نہ پھلے پھولے نہیں، محمد کی کوئی بات نہ مانے، اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی گئی۔ وہ لوگوں کی منشا یہی تھی کہ ہم اس دین کو، اس اسلام کو پھیلنے نہیں دینا ہے، اس کو رائج نہیں ہونے دینا ہے۔ قرآن کریم میں اس قبیل سے بے شمار آیتیں نازل کی گئیں۔ اللہ رب العزت ایک مقام فرماتے ہیں کہ کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونک سے بجھا دے۔ یریدون، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، اطفأ یطفئوا کا مطلب ہوتا ہے بجھانا، اطفأ یطفئوا کا مطلب ہوتا ہے بجھانا، انگلش میں بولتے ہیں اسٹنگوش کرنا، کہ بجھانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ کس کو؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ اللہ کے نور کا مطلب ہے دین اسلام کو، قرآن کی تعلیم کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو، یہ اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی ضد ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہیں گے، مکمل فرما کے رہیں گے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار گزرے۔ تو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ محمد آج کافر لوگ تمہارے دین سے یئسا، مایوس ہو گئے ہیں، یئسا، مایوس ہو گئے ہیں، فلا تخشوہم، اس لیے اے محمد، اے مسلمانوں، تم ان سے مت ڈرو۔ ہم کا مطلب کافر، یعنی یہ ضمیر جاری ہے یہاں پر الذین کی طرف جاری ہے کہ تم ان کافروں سے مت ڈرو۔ پھر کس سے ڈرو؟ اللہ نے فرمایا وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر لکھا ہوا تھا وخشونی، نون یا زیر نی، لیکن جب آیت کی تو وہ یا گرا دی گئی۔ آپ سب عربی کے بچے ہیں، وہ یا گرا دی گئی۔ اس نون کے نیچے زیر آنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر یا موجود تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وخشونی، مجھ سے ڈرنا ہے مسلمانوں، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو دوسری جگہ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ مسلمان ایسے ہیں جب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ سارے کی ساری دنیا کے لوگ آپ کے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا بدھسٹ، کیا جین، کیا سکھ، یہ سارے کے سارے لوگ، چائنیز، یورپین، امریکن، اسپینش، یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم، اور لوگ کہتے ہیں کہ فخشوہم، اے مسلمانوں ان لوگوں سے ڈرو، امریکہ سے ڈرو، ٹرمپ سے ڈرو، یورپین یونین سے ڈرو، چائنا سے ڈرو، رشیا سے ڈرو، ڈرو ان سے فخشوہم۔ لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، جب بھی ان کو دھمکی دی جاتی ہے تو مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور سچی بات یہ، جس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا دنیا کی کسی طاقت سے وہ نہیں ڈرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اگر بزدلی ہے، اگر ہمارے اندر کسی قوم کا، کسی مشن کا، کسی مشنری کا، کسی الومناتی کا اگر ہمارے اوپر اگر خوف طاری ہے، تو 100% یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے ہمیں ڈر نہیں لگ سکتا،
کیونکہ پھر ہمارا ایمان ہمیں مرنا سکھاتا ہے، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، رب سے ملاقات کرنا سکھاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان قوموں سے، ان لوگوں سے جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، نہایت ایک مسلمان بیچارہ اپنا سفر کر رہا ہے، ٹرین میں 10 لوگ آ کر کے اس کو نہایت مسلمان کو پیٹ دیتے ہیں، اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بار دی ہے، اور میری زندگی میں موت بھی ایک بار آنی ہے، بار بار زندگی نہیں ملتی، بار بار موت نہیں آتی، موت ایک بار آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ اللہ نے میری زندگی سے پہلے میرے موت کے فیصلے، میری موت کی تاریخ، میری موت کا وقت، میری موت کا مقام اور طریقہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ مجھے دنیا کے کسی بھی شخص سے، کسی بھی مشن سے، کسی بھی سرکار سے، گورنمنٹ سے، پالیسی سے، مجھے کسی بھی دھمکی سے مجھے نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں وخشونی، مجھ سے ڈرتے رہنا ہے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، یہ نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے جیسے کہ ایک باپ، ایک شفیق باپ اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے بولتا ہے کہ بیٹی، میرے بیٹے تم باہر جا رہے ہو یا جا رہی ہو، بیٹا کسی سے مت ڈرنا، سلیقے سے رہنا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے شفقت بھرے لہجے میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے دینکم، تمہارا دین، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے یہ جو دین اسلام ہے، یہ مسلمانوں یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارے لیے مکمل کیا گیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ اتمما، اتما یتمو کا مطلب بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اکملا یکملو کا مطلب بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، مکمل کرتا رہوں گا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ مسلمانوں میں راضی ہو گیا، لکم الاسلام، تمہیں دین اسلام دے کر کے، دینا دین کی شکل میں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بیچارے غلط فہمی میں دین اسلام کو مذہب کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا دین ہے اسلام، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، دین، اس کو دین سے پکارنا ہے آپ کو۔ آپ کو جب بھی کسی مسلمان سے پوچھیں آپ کا مذہب کیا ہے، تو یہ مذہب ٹرم، یہ مذہب جو اصطلاح، یہی غلط ہے، بلکہ ہمارے مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو لوگوں نے بنایا ہے، جیسے کہ سکھزم مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، عیسائیت مذہب ہے، اور ہندوازم مذہب ہے، لیکن جو اسلام ہے وہ مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ دین ہے، دین۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اسلام دین کی شکل میں دے کر کے راضی ہو گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو حرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چھوٹ دے رہے ہیں، ایک مہلت دے رہے ہیں۔ مہلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فَمَنِ اضْطُرَّ، کوئی شخص مجبور ہو جائے، اضطر، یضطر کا مطلب ہوتا ہے مجبور ہونا، تو فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، فی مخمصۃ، بھوک میں، مخمصہ مانے بھوک، اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف لاسم، اور اس کا میلان نہ ہو کسی گناہ کی طرف، لاسم، کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ دراصل یہ ذکر کیا گیا ہے اس پس منظر میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی سفر میں ہے، کوئی ریگستانی علاقہ ہے، بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کئی کلومیٹر تک دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہے، نہ کوئی انسان ہے، اور یہ ایک لمبا ریگستانی علاقہ ہے۔ کوئی مسلمان یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ جانے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اگر تو نے کچھ کھایا نہیں بھوک کی حالت میں تو تیری موت ہو جائے گی، تو مر جائے گا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی کسی طرح کی حلال چیز نہیں، لیکن چلتے چلتے اس کو راستے میں ایک مری ہوئی کوئی گائے نظر آ جاتی ہے جو کہ مردہ ہے، اور مردار چیز اسلام کے اندر حرام ہے۔